بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، اسلامک واقعات کی طرف سے السلام علیکم۔ حضرت سیدنا ابو بکر بن فضل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ایک رومی نسل دوست سے اسلام لانے کا سبب پوچھا تو اس نے بیان کرنے سے انکار کر دیا۔ جب میں نے اصرار کیا تو اس نے بتایا کہ ہمارے ملک پر مسلمانوں کا ایک لشکر حملہ آور ہوا۔ انہوں نے چند سال تک ہمارا محاصرہ کیے رکھا۔ آخرکار ہم نے باہر نکل کر ان سے جنگ کی۔ ہمارے کچھ لوگ قتل ہوئے اور کچھ ان کے۔ ہم نے ان کی ایک جماعت کو قتل کر دیا اور ایک کو قیدی بنا لیا، اور میں نے اکیلے 10 مسلمانوں کو گھر میں قید کر دیا۔ روم میں میرا بہت بڑا گھر تھا، لہٰذا میں نے ان سب کو اپنے خادمین کے سپرد کر دیا۔ انہوں نے ان کو بیڑیوں میں باندھ کر حچروں پر سامان لادنے کے کام پر لگا دیا۔ ایک دن میں نے ان قیدیوں پر مقرر ایک خادم کو دیکھا کہ اس نے ایک قیدی سے کچھ لیا اور اس کو نماز پڑھنے کے لیے چھوڑ دیا۔ میں نے اس خادم کو پکڑ کر مارا اور پوچھا، بتاؤ تم اس قیدی سے کیا لیتے ہو؟ تو اس نے بتایا، یہ ہر نماز کے وقت مجھے 1 دینار دیتا ہے، میں اسے نماز پڑھنے کے لیے چھوڑ دیتا ہوں۔ مگر اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، میری چینل پہ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ایسے ہی انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اسلامک واقعات کو سبسکرائب کریں اور نیچے دیے گئے گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ کوئی بھی نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اس کے پاس اتنے دینار ہیں؟ تو اس خادم نے بتایا، نہیں، مگر جب یہ نماز سے فارغ ہوتا ہے تو اپنا ہاتھ زمین پر مارتا ہے، اس سے 1 دینار نکال کر مجھے دے دیتا ہے۔ مجھے شوق ہوا کہ میں اس کی حقیقت کو جانوں، لہٰذا جب دوسرا دن ہوا تو میں اس نگران کے کپڑے پہن کر اس کی جگہ کھڑا ہو گیا اور اسے کہا، تم جاؤ، آج اس کی نگرانی میں خود کروں گا تاکہ اس بات کی حقیقت جانوں جو تم نے مجھے بتائی تھی۔ جب ظہر کا وقت ہوا تو اس نے مجھے اشارہ کیا کہ مجھے نماز پڑھنے دے تو میں تجھے 1 دینار دوں گا۔ میں نے کہا، میں 2 دینار سے کم نہیں لوں گا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے۔ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ اس نے نماز پڑھی۔ جب فارغ ہوا تو میں نے دیکھا اس نے اپنا ہاتھ زمین پر مارا، وہاں سے نئے 2 دینار نکال کر مجھے دے دیے۔ جب عصر کا وقت ہوا تو اس نے مجھے پہلی مرتبہ کی طرح اشارہ کیا۔ میں نے اسے اشارہ کیا کہ میں 5 دینار سے کم نہیں لوں گا۔ اس نے مان لیا۔ پھر جب مغرب کا وقت ہوا تو حسب معمول مجھے اشارہ کیا تو میں نے کہا، میں 10 دینار سے کم نہیں لوں گا۔ اس نے میری بات مان لی اور جب نماز سے فارغ ہوا تو زمین پر 10 دینار نکال کر مجھے دے دیے۔ اور پھر جب عشاء کی نماز کا وقت ہوا تو حسب عادت اس نے مجھے اشارہ کیا۔ میں نے کہا، میں 20 دینار سے کم نہیں لوں گا۔ پھر بھی اس نے میری بات تسلیم کر لی اور نماز سے فراغت پا کر اس نے زمین سے 20 دینار نکالے اور مجھے تھما کر کہنے لگا، جو مانگنا ہے مانگو، میرا اللہ بہت غنی اور کریم ہے، میں اس سے جو مانگوں گا وہ بخل نہیں کرے گا۔ میں نے وہ رات رو کر گزاری۔ اس کا یہ معاملہ دیکھ کر مجھے بہت بڑا دھچکا لگا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ کا کوئی ولی ہے۔ مجھ پر اس کا یہ رعب طاری ہو گیا، میں نے اس کو زنجیروں سے آزاد کر دیا۔ جب صبح ہوئی تو میں نے اسے بلا کر اس کی تعظیم و تکریم کی، اسے اپنا پسندیدہ نیا لباس پہنایا۔ میں نے اسے اختیار دیا کہ وہ چاہے تو ہمارے شہر میں عزت والے مکان یا محل میں رہے اور اس کی انتہائی عزت و تکریم کی جائے گی، اور چاہے تو اپنے شہر چلا جائے۔ اس نے اپنے شہر جانا پسند کیا، لہٰذا میں نے ایک خچر منگوایا اور زادِ راہ دے کر اسے خچر پر خود سوار کیا۔ اس نے مجھے دعا دی، اللہ اپنے پسندیدہ دین پر تیرا خاتمہ فرمائے۔ اس کا یہ جملہ مکمل نہ ہوا تھا کہ میرے دل میں دین اسلام کر گیا۔ پھر میں نے اس کے ساتھ اپنے 10 غلام اور خادم بھیجے۔ انہیں حکم دیا کہ وہ سب اس کی بہت زیادہ تعظیم و تکریم کریں اور اسے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہونے دیں، اور یہ کہ وہ لوگ اس کے حکم کی اطاعت کریں اور وہی کریں جو یہ پسند کرے اور اس کی مخالفت بالکل نہ کریں۔ پھر اس کو ایک دوات اور کاغذ دیا اور ایک نشانی مقرر کر لی کہ جب وہ اپنے مقام پر محفوظ پہنچ جائے تو وہ نشانی لکھ کر میری طرف بھیج دے۔ ہمارے اور اس کے شہر کے درمیان 5 دن کی مسافت تھی۔ جب 6واں دن آیا تو میرے خدام میرے پاس آئے۔ ان کے پاس رکابی تھا جس میں اس کا ہاتھ اور وہ علامت بھی تھی۔ میں نے اپنے غلاموں سے جلدی پہنچنے کا سبب دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ جب ہم اس کے ساتھ یہاں سے نکلے تو ہم کسی تھکاوٹ و مشقت کے بغیر ایک گھڑی کے اندر وہاں پہنچ گئے، لیکن واپسی پر وہی سفر تھکاوٹ اور تکلیف کے ساتھ 5 دنوں میں طے ہوا۔ ان کی یہ بات سنتے ہی میں نے اسی وقت پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ
واشہد ان محمد الرسول اللہ وان دین الاسلام الحق۔ پھر میں روم سے نکل کر مسلمانوں کے شہر آ گیا۔